حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بہت بڑا رتبہ رکھتی ہے، بہت بڑا مرتبہ رکھتی ہے، اور اس امت میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت امام رزین رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و رزین میں یہ روایت ذکر فرمائی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ذل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو اپنی مایہ ناز کتاب غنیۃ الطالبین میں جگہ دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تفرقت الیہود علی 71 فرق، یہودیوں کے 71 فرقے تھے، والنصارى علی 72 فرق، اور عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، وانتم علی 73 فرق، اے امت محمدیہ تمہارے 73 گروہ اور 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنم جائیں گے، ایک گروہ جنت جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، من ہی یا رسول اللہ، وہ گروہ جو جنت جائے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں نے اپنے صحابہ کو چلایا ہے۔ اس سے پتہ چلا امت محمدیہ میں ہونا بھی قابل قدر بات ہے، لیکن اہل حق ہونا اس سے بڑی قابل قدر بات ہے۔ جو 72 فرقے جہنم جا رہے ہیں، یہ بھی تو حضور پاک علیہ السلام کی امت میں ہے لیکن گمراہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب جو حضور علیہ السلام نے نشانی دی ہے کہ وہ لوگ حق کے راستے پر ہوں گے جو حضور اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے راستے پہ ہوں گے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون سا راستہ ہے؟ اس راستے کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں؟ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک راستہ وہ ہے جس پر صرف حضور علیہ السلام چلے ہیں، حضور نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو نہیں چلایا۔ ایک راستہ وہ ہے جس پر حضور خود بھی چلے ہیں اور امت کو چلانے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کو اس راستے پہ چلایا ہے۔ دونوں راستے قابل احترام، لیکن جو قابل عمل ہے نا، وہ راستہ ہے جس پر حضور نے امت کو چلایا ہے۔ صرف پیغمبر کا راستہ ہو نا، حضور اس پہ چلائے نہیں، وہ راستہ قابل احترام ضرور ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ میں مثال دوں گا تو آپ سمجھیں گے۔ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھتے تھے نا، تو حضور تو اپنے نام کا کلمہ پڑھتے تھے نا۔ کیسے پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ حضور علیہ السلام پڑھتے، اور کلمہ حضور کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے تھا، لیکن امت انی پڑھتی ہے یا محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے؟ اب دیکھیں راستے دو ہیں۔ ایک ہے وہ چیز جو حضور نے صرف اپنے لیے رکھی ہے، اس پر صحابہ کو، اہل بیت کو، امت کو چلنے کا حکم نہیں کیا۔ تو اب کوئی کہے میں صحابہ اہل بیت کے راستے سے ہٹ کے حضور والا کلمہ پڑھوں گا، خود کو انی رسول اللہ کہوں گا، ایمان بھی نہیں بچے گا، نکاح بھی نہیں بچے گا، فارغ ہو جائے گا۔ وہ کس راستے پر رہے گا؟ وہ اس راستے پر رہے گا جس پر حضور نے امت کو چلایا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بات اور، کچھ صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ہمارے پیغمبر صوم الوصال رکھتے ہیں۔ ایک ہوتے ہے صوم روزہ، ایک ہوتے ہے صوم الوصال، پے در پے روزہ، 2 3 دن۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کی اس بات کی اتباع میں انہوں نے بھی 4 5 دن روزہ شروع کر دی۔ جب 2 سے 4 دن ہوئے نا، کمزوری آ گئی، بستر پر آ گئے۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا اللہ کے رسول ان کی عادت پہ تشریف لے گئے۔ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بات بتائی کہ ہم نے تو آپ کی بات کو دیکھ کر اتباع شروع کی۔ حضور نے فرمایا جی نہیں، ایوکم مثلی، تم میری طرح ہو سکتے ہو؟ اللہ یطعمنی ویسقینی، اللہ مجھے کھلاتے اور پلاتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا۔ ان کا حضور نے روزہ اسی وقت افطار کرا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے کچھ کام اپنے رب کے ساتھ خاص قسم کے ہیں جس میں امت کو دخل نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور لے، شادیاں
کتنی کر سکتا ہے بندہ؟ زیادہ سے زیادہ مسلمان کو 4 کی اجازت ہے۔ انصاف شرط ہے، حقوق کی ادائیگی شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ حقوق نہیں ادا کر سکتا پھر اسے ایک بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگوں میں غلط نظریہ ہے کہ حقوق ادا نہ کر سکو تو پھر ایک کرو، جی نہیں، ایک کے حقوق کھا جاؤ پھر فائدہ کرنی نہیں چاہیے اس کو جو حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس نے بیوی کو ذلیل کرنا ہے، بچوں کا حق مارنا ہے، اسے ایک بھی نہیں کرنی۔ ہاں حق دے سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، پھر کم از کم کتنی، زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 4۔ لیکن ہمارے پاک پیغمبر کا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ امت کا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، بیک وقت 9 بیویاں رکھی ہیں، ایک وقت میں کل 11 تھی۔ حضور علیہ السلام کی شادیوں کی کئی وجہ ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ عرب میں جو بڑے بڑے قبیلے تھے نا، جب وہ فتح ہو جاتے تو ان کو اسلام لانے میں ایک بات کی عار سمجھ آتی کہ دیکھو لوگ کہیں گے دب کر مسلمان ہوئے، حالانکہ ہم دل سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ان کی دل جوئی کے لیے اس خاندان سے شادی کرتے، انہیں عزت مل جاتی، وہ صحابہ اور اہل بیت بن جاتے۔ اہل بیت سے مراد ماننے والے۔ حدیث پاک میں کل تقی و نقی من آلی، ہر وہ بندہ جو تقوی والا ہے اور گناہوں سے پاک ہے وہ میری آل ہے، شامل ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام کی شادیوں کی کئی وجہ تھی، اور اگر جیسے کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کو صرف شادیوں کا شوق تھا، تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر شادیوں کو شوق بھی ہوتا تو بھی ایک دلیل موجود ہے کہ حضور علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے نا اس میں 40 جنتیوں جتنی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں دنیا کے 1000 انسان جتنی طاقت ہوتی ہے، تو نبی کی طاقت دنیا کے 40,000 آدمیوں کی طاقت کے برابر ہے۔ ابھی تو حضور کی شادیاں 11 ہیں۔ اگر تم یہ بھی اعتراض کرو تو یہ جواب بھی موجود ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے نبی کی شادیاں زیادہ ہیں۔ اب کوئی کہے میں حضور والے طریقے پہ چل کے شادیاں زیادہ کروں گا، بیک وقت 9 اور 11 بیویاں رکھوں گا، تو شریعت اسے جواب دے گی کہ بیک وقت 4 رکھ سکتا ہے، زیادہ نہیں۔ اگر رکھے گا اولاد حلال نہیں ہوگی، نکاح نہیں رہے گا، زنا بن جائے گا، منع ہو جائے گا۔ تو کیوں؟ حضور علیہ السلام کا طریقہ تو ہے 11 شادیاں، لیکن وہ قابل عمل ہے، قابل قدر ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ قابل عمل کون سے؟ جس پر حضور نے امت کو چلایا ہے۔ اب اس حدیث پہ آؤ جو میں نے شروع میں پڑھی، سارے فرقے جہنم جائیں گے، حضور کون سا جنت جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں صحابہ اور امت کو چلا رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت کا طریقہ قابل قدر بھی ہے، قابل عمل بھی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا